بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے علم میں ان باتوں کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو کل ویڈیو میں نے جانا تھا کہ حضرت مریم علیہ السلام کون تھیں اور ان کے والد اور والدہ کون تھے۔ اس کے علاوہ یہ بھی جانا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کس طرح سے ہوئی اور کس طرح سے ایک فرشتے نے آ کر حضرت مریم علیہ السلام کو ایک بیٹے کی بشارت دی۔ یہ سارا کل کی ویڈیو میں جانا تھا۔ جن بھائیوں نے کل کی ویڈیو نہیں دیکھی ان سے گزارش ہے کہ وہ جا کر کل کی ویڈیو بھی دیکھ لیں۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد جب حضرت مریم علیہ السلام ان کو لے کر بستی میں آئیں تو لوگوں نے کیا اعتراض اٹھائے، اور اس کے علاوہ یہ بھی جانیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کیا واقعہ تھا اور انہوں نے لوگوں کی کس طرح سے تبلیغ کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کون کون سے معجزات عطا کیے تھے۔ یہ سارا کچھ آج کی ویڈیو میں جانیں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ جو بھائی چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کا بستی میں واپس آنا۔ حضرت مریم علیہ السلام جب بستی میں واپس آئیں تو لوگوں نے کہا کہ یہ تم کیا لے کر آ گئی ہو؟ نہ ہی تمہاری ماں بدکار تھی اور نہ ہی تمہارا باپ بد چلن تھا۔ مگر حضرت مریم علیہ السلام نے بچہ کی طرف اشارہ کر دیا۔ اس پر لوگوں نے کہا کہ ہم اس سے کیا بات کریں، یہ تو بچہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جواب۔ لوگوں کے سوال پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب و حکمت اور نبوت عطا فرمائی ہے، مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے۔ جب تک میں زندہ ہوں مجھے والدہ کے ساتھ نیکی کا حکم دیا گیا ہے۔ مجھ پر اللہ تعالیٰ کا سلام ہے، مجھے بد نصیب اور سرکش نہیں بنایا ہے۔ ایک بچہ کی زبان سے سن کر لوگ حیران ہو گئے اور سمجھ گئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس بچہ کی حفاظت اور تربیت فرمائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حلیہ مبارک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات میری ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ آپ کا قد درمیانہ، رنگت سفید اور زلفیں کندھوں تک پھیلی ہوئی۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے۔ نبوت کا اعلان۔ آپ جب جوان ہوئے بنی اسرائیل ہر برائی میں مبتلا ہو چکے تھے، حتیٰ کہ یہودی بادشاہ ہیروڈوشن نے اپنی کافر اور فاحشہ محبوبہ کے کہنے پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کرنے کے بعد قوم کو برے کاموں سے روکا تو بادشاہ اور حکومت کے کارندے اور امراء پریشان ہو گئے۔ روم کے بادشاہ نے پھانسی کا حکم نامہ جاری کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو حفاظت کے ساتھ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ بشارت۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا۔ میں بھی اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ایک نبی ہوں اور میں تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو اس وقت کے حساب سے معجزات عطا فرمائے تاکہ ہر نبی کو شریعت پر عمل کرنے اور کرانے میں آسانی ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچا کر سب کو حیران کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگروں کے مقابلے کا معجزہ عطا کیا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حالات کے مطابق معجزات عطا فرمائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات۔ پہلا، آپ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ دوسرا، آپ پیدائشی اندھے کو آنکھیں اور کوڑی کو شفا دیتے تھے۔ تیسرا، آپ مٹی کا پرندہ بنا کر پھونک مارتے تو وہ اڑ جاتا۔ چوتھا، آپ یہ بھی بتا دیتے کہ آج تم کیا کھا کر آئے ہو، کیا خرچ کیا اور گھر میں کیا ذخیرہ کیا۔ پانچواں، آپ بغیر باپ کے پیدا ہوئے اور پنگوڑے میں لوگوں سے بات کی۔ چھواں، آپ کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ ساتواں، قرب قیامت کے نزدیک آپ دوبارہ زمین پر آئیں گے۔ آٹھواں، دجال کو قتل کریں گے اور روضہ رسول میں دفن ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم۔ پہلا، توحید پر ایمان لاؤ۔ دوسرا، انبیاء علیہ السلام کی تصدیق کرو۔ تیسرا، آخرت پر ایمان لاؤ۔ چوتھا، فرشتوں پر ایمان لاؤ۔ پانچواں، اخلاق حسنہ اختیار کرو۔ چھواں، برائیوں سے بچو۔ ساتواں، دنیا کی محبت دل سے نکال دو۔ آٹھواں، تورات اور انجیل پر عمل کرو۔ نوواں، آپ یہ بھی بتا دیتے کہ جتنے بھی معجزات مجھے عطا ہوئے ہیں سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اس میں میرا کوئی اختیار نہیں۔ یہ تعلیم سن کر یہودی آپ کے مخالف ہو گئے
اور آپ کا مذاق اڑاتے۔ ان تمام حالات کے باوجود یہودی آپ کا مذاق اڑاتے، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بدستور اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے رہے۔ اس طرح آپ کے کافی حمایتی پیدا ہو گئے۔ یہ مددگار زیادہ تر غریب اور مزدور تھے۔ مددگاروں کا مطالبہ۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حامیوں نے مطالبہ کیا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے آسمان سے کھانا نازل کرے تاکہ ہم معاشی طور پر مضبوط ہو کر دین کی زیادہ خدمت کر سکیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا۔ مددگاروں کے مطالبہ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، ہمارے لیے آسمان سے ایک دسترخوان نازل کرتا کہ اس کا آنا ہمارے لیے باعث مسرت ہو، تیرے غضب کا مظہر نہ ہو، ہمیں غیبی رزق سے شاد کر۔ اللہ تعالیٰ کا جواب۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے نبی، میں تیری دعا کو قبول کرتا ہوں، آسمان سے دسترخوان بھی بھیج دوں گا، مگر اس کے بعد جو میری نافرمانی کرے گا پھر میں ایسا عذاب دوں گا جو کسی کو نہ دیا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازش۔ جب آپ نے دین کی سربلندی کے لیے کام کیا تو بنی اسرائیل کے سرداروں نے آپ کی مخالفت شروع کر دی اور روم کے بادشاہ کو آپ کے خلاف خوب بھڑکایا اور بادشاہ کو کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے معجزات کے ذریعے آپ کی حکومت چھیننا چاہتا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کروا کر پھانسی کا حکم دے دیا، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا سوال۔ قرآن مجید میں سورۃ المائدہ میں ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام سے سوال کریں گے، اے عیسیٰ، کیا تو نے لوگوں سے یہ بات کہی تھی کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری والدہ دونوں کو معبود بنا لو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جواب۔ سورۃ المائدہ میں ارشاد ہے۔ ترجمہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے، اے اللہ، تو پاک ہے، میرے لیے یہ کیسے ممکن ہے کہ میں لوگوں سے وہ بات کہوں جس کا کہنا میرے لیے جائز نہیں ہے؟ اگر میں نے یہ بات لوگوں سے کہی ہے تو بخوبی جانتا ہے، اس لیے کہ تو میرے دل کی بات کو جانتا ہے جبکہ میں تیرے دل کی بات کو نہیں جانتا، بے شک تو دلوں کے بید خوب جانتا ہے۔ بنی اسرائیل کی سرکشی۔ پہلی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے پھانسی کا حکم لے آئے۔ دوسری، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بادشاہ نے اپنی کافر محبوبہ کے کہنے پر شہید کیا اور آپ کا سر مبارک ایک تھال میں رکھ کر اپنی محبوبہ کو پیش کیا۔ تیسری، حضرت زکریہ علیہ السلام کو جب شہید کرنے کا پروگرام بنایا تو آپ بھاگ کر ایک درخت کے تنے میں چھپ گئے۔ لوگوں نے درخت کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جس سے حضرت زکریہ علیہ السلام کے کئی ٹکڑے ہو گئے۔ چوتھی، بنی اسرائیل کے اپنے بقول بیت المقدس کے سامنے جو پتھر تھا، بخت نصر بادشاہ کے کہنے پر کہا کہ ہم نے اس پتھر پر 40 انبیاء علیہ السلام کو شہید کیا۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پورا واقعہ جانا ہے۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں، جبکہ یہ بات بالکل غلط ہے اور بے بنیاد ہے۔ اس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی بتا دیا ہے۔ تو ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں اور فیملی ممبر سے ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ کے بندوں، اس طرح کی ویڈیوز آگے پہنچانی چاہیے تاکہ ہر بندے تک علم پہنچ سکے۔ یہاں میں ایک اور بات کو واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ میں کوئی قاری یا عالم نہیں ہوں۔ میرا کام صرف آپ لوگوں تک وہ علم پہنچانا ہے جو کتابوں میں محفوظ ہے۔ تو اگر کوئی بھائی دلیل چاہتا ہے تو اس کے لیے کتاب کا نام بتانے کے لیے تیار ہوں۔ آپ گھر بیٹھے خود بھی تحقیق کر سکتے ہیں۔ ویڈیو کے آخر میں پھر سے آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جو بھائی چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور پیارا سا کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دعاؤں میں یاد کیجیے گا اور اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا۔